ایک سوال آیا ہے ماہ سفر سے متعلق۔ سوال یہ ہے کہ ماہ سفر کے اندر بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے اندر شادی بیاہ اور اسی طرح کوئی خوشی وغیرہ نہیں کرتے۔ اور ایک اور بات پوچھی ہے کہ جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے، یعنی اس مہینے کے آخر میں تاریخ کے اعتبار سے جو آخری بدھ آئے گا اس دن میٹھا وغیرہ بنا کر اور بانٹا جاتا ہے، یعنی خوشی منائی جاتی ہے، تو اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کی جہاں تک بات ہے تو جتنے بھی مہینے ہیں یہ تمام مہینے ہی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اس کے اندر کسی مہینے کو منحوس سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس مہینے کے اندر کوئی خوشی نہیں کرتے، کوئی دعوت نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفر بولتے ہیں، صاد کے اوپر زبر ہے اور فا کے اوپر بھی زبر ہے، سفر صاد سے ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سفر، اس کے اندر سفر نہیں کیا جاتا، اس کے اندر بیماریاں اترتی ہیں، آسمان سے بلائیں اترتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھے سفر کے نکلنے کی خوشخبری دی میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یہ حدیث بعض حضرات پیش کرتے ہیں، تو اس حدیث کے ضمن میں چند باتیں سماعت فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین کرام نے، جن میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بھی بہت سارے محدثین کرام ہیں، اس حدیث کے ضمن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے اور من گھڑت ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ بات کہنا کہ اس حدیث کے اندر سفر کے مہینے کی نحوست کا ذکر ہے، تو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ اسلام سے پہلے یہودی اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ کیوں منحوس سمجھتے تھے؟ وہ سفر کے معنی کو اس طرح سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سفر کہتے ہیں اس پیٹ کے سانپ کو، وہ سانپ جو پیٹ کے اندر بھوک کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں ایک سانپ پیدا ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، بھوک کی وجہ سے اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو سفر کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اسی طرح بعض حضرات یہودی وہ یہ کہتے تھے کہ اس سفر کے مہینے کے اندر آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بیماریاں آتی ہیں۔ بہرحال ان تمام باتوں کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ لا عدوا، اس کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی، لا عدوا، کوئی بیماری نزول نہیں ہوتی، اس مہینے کے اندر کوئی بیماریاں نہیں آتی، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح ولا سفرا، ولا سفرا کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ پیٹ کے اندر کوئی سانپ ہے، کوئی کیڑے ہیں جو بھوک کی حالت میں تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی طرح ولا حامتا، کہ اس کے اندر کوئی آسمان سے بلائیں وغیرہ نہیں اترتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ان تینوں لفظوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں باتوں کا رد فرما دیا۔ اب یہ سفر کی نحوست کے بارے میں باتیں کہاں سے نکلیں؟ تو یہودیوں کے زمانے کے اندر کچھ نجومی ہوا کرتے تھے جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں، جو ستاروں کے ذریعے سے باتیں بتاتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں پھیلائی تھی، انہوں نے یہ باتیں سفر کے مہینے کے اعتبار سے من گھڑت پھیلائی تھی، جن کو یہودیوں نے سچا سمجھا، اور آج بھی یہودی اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان بھی ان چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے۔
آج مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ شاید سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی نہیں کرتے. تو یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں اور ان کا مہینے سے، اس سفر کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو صاف صاف ان باتوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ماہ سفر میں کوئی ایسی نحوست والی بات نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی اس میں بیماریاں نہیں آتی، اسی طرح اس میں کوئی آسمان سے بلائیں نہیں اترتی. یہ ساری باتیں غلط ہیں، من گڑت ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب